السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں محمد شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسٹریٹ ٹروتھ۔ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین، میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم آج ذکر کرنے والے ہیں کہ فلسطین میں یہودیت کب، کیوں اور کیسے داخل ہوئی۔ معزز سامعین، ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ 1936 عیسوی میں اعلان بلفور کے تحت یہ طے پایا تھا کہ یورپ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہونے کے لیے ہر ماہ 3000 یہودی فلسطین میں داخل ہو سکیں گے۔ 1939 عیسوی میں دوسری عالمگیر جنگ شروع ہو گئی تو یورپ سے یہودیوں کا اخراج وسیع پیمانے پر شروع ہو گیا، بلکہ نازی ڈکٹیٹر ہٹلر کے برسر اقتدار آ جانے کے بعد ہی جرمنی سے یہودیوں کو جبراً نکالنا شروع کر دیا گیا تھا۔ دوران جنگ جوں یورپی ممالک پر نازیوں کا قبضہ ہوتا چلا گیا تو یورپ سے یہودیوں کا فرار نے ایک خطرناک صورتحال پیدا کر دی۔ فلسطین میں ماہوار 3000 یہود کے داخلہ کا کوٹہ کاغذ پر ہی رہ گیا۔ یہودی ہر ماہ 12 ہزار کی تعداد میں آنے لگے۔ کیونکہ وہ ایک متمول قوم کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے اسپیشل جہاز چارٹر کر کے فلسطین پہنچتے تھے۔ بلفور ڈکلریشن کے مطابق ہر ماہ 3000 یہودی بلا روک ٹوک اور اپنے کاغذات سفر کے بل بوتے پر فلسطین کی بندرگاہوں پر اتر جاتے تھے۔ اس کے بعد باقی ہزاروں یہودیوں سے بھرے ہوئے جہاز ساحل فلسطین سے پیچھے ہٹ کر بین الاقوامی سمندروں میں لگر انداز ہو جاتے۔ یہودی مہاجرین رات کی تاریکی میں چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں اتر کر یا تیر کر سمندر سے ساحل پر جا پہنچتے، اور پھر وہ دن بھر پہاڑوں کی غاروں میں، کھجوروں کے درختوں کے ذخیروں میں، کھیتوں، ریت کے ٹیلوں کے اوٹ میں چھپے رہتے اور راتوں رات سفر اختیار کر کے یہودی بستیوں کا رخ کرتے۔ سینکڑوں اربوں کی گولیاں کا نشانہ بن جاتے، سینکڑوں سمندر پار کرتے وقت ڈوب جاتے تھے اور سینکڑوں دیگر حادثات کا شکار ہو جاتے تھے، لیکن ہزاروں گرتے پڑتے یہودی بستیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ یہودی نے فلسطین میں بالکل ایسا ہی نظام قائم کر رکھا تھا جیسا کہ ہمارے ہاں بنیادی جمہوریتوں کی شکل میں موجود ہے، لیکن ان کی یونین کونسلیں جو غیتوں کہلاتی تھیں محض انتخابی اداروں اور برسر اقتدار پارٹی کے اہلکار نہ تھی، بلکہ وہ حد درجہ فعال اداروں کی حیثیت رکھتی تھیں۔ غیتوں ہی یہودیوں کی پنچایت ہوتی تھی، وہی میونسپلٹی ہوتی تھی، وہی عدالت ہوتی تھی، اور وہی ایک ایسی حکومت کا مضبوط پرزہ ہوتی تھی جو دراصل قائم ہو چکی تھی لیکن ابھی اس کے وجود کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ یہودی مہاجر غیتوں میں رپورٹ لے کر اپنے تمام قوائف سے آگاہ کر دیتے تھے اور پوری دیانتداری سے بتا دیتے کہ وہ جہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے وہاں ان کی حیثیت کیا تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ جو کچھ بھی اپنے ساتھ لا سکتے تھے، مثلاً بانس، شیروٹیاں، سکوٹیاں، جوہرات، زیورات، سونا وغیرہ، سب کا سب غیتوں کے بیت المال میں جمع کرا دیتے تھے۔ یہودیوں کا یہ بیت المال مختصر سی مدت کے اندر ارب پاؤنڈ کی مالیت تک پہنچ گیا۔ فلسطینی عربوں کا حال یہ تھا کہ چند قبائل کے شیوخ کو چھوڑ کر باقی سب مفلس اور کلاش تھے۔ یہودیوں نے اپنے بیت المال سے کوڑیوں کے مول زمینیں خریدنی شروع کر دیں اور دوسرے ممالک سے لاتعداد ٹریکٹر اور بلڈوزر درآمد کر دیے، مشینری منگوا لی اور ہر بستی میں تعمیراتی سامان کے ذخیرے جمع کر دیے۔ ہر مہاجر یہودی کنبے کو اس کی حیثیت کے مطابق رہائشی مکان کی تعمیر کے لیے پلاٹ الاٹ کر دیا جاتا، مکان کا نقشہ دے دیا جاتا، غیتوں کے سٹور سے سامان تعمیر فراہم کر دیا جاتا تاکہ وہ سب سے پہلے سر چھپانے کے لیے مکان تعمیر کر لیں۔ مکان کا کرایہ اس حساب سے مقرر ہوتا تھا کہ 19 برس میں مکان کی قیمت ادا ہو جائے اور مالکانہ حقوق قابض کو تفویض کر دیے جائیں۔ بنجر زمینیں کوڑیوں کے مول اربوں سے خرید کر ٹریکٹر اور بلڈوزروں کی مدد سے ہموار کر کے قابل زراعت بنائی گئیں، ٹیوب ویل نصب کیے گئے۔ مرد زمینوں کو درست کرنے میں مصروف رہنے لگے تو عورتیں اور بچے مکانات کی تعمیر اور گھریلو صنعتوں سے متعلق مختلف سرگرمیوں میں لگ گئے۔ انہی آنکھوں نے دیکھا کہ ہم 3-4 سال پہلے فوجی نقل و حرکت سلسلے میں جن ایسے علاقوں سے گزر چکے تھے جہاں ریت کے سوا اور کچھ نہ ہوتا تھا،
اور ان ٹیلوں پر عرب تربوز کی بیج یا مکئی یا گیہوں کے بیج پھینک دیتے تھے۔ اگر بارش ہو جائے تو اچھی بڑی فصل پیدا ہو جاتی تھی، اور ریت کے ٹیلے اور شراب، مالٹے، ناشپاتی، خوبانی اور دیگر ثمردار اشجار کے باغات میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ان باغات سے ملحق فروٹ انڈسٹری کی فیکٹریاں قائم ہو چکی تھیں، جن میں لڑکے، لڑکیاں اور عورتیں دن رات پھل میووں کی اشیاء تیار کرتی دیکھی جاتی تھیں، اور اس صنعت میں یہودی کی مکمل اجاراداری قائم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اتحادیوں کی افواج متعینہ مشرق وسطیٰ کی کینٹینوں، نیوی، آرمی اینڈ ایئر فورس انسٹی ٹیوٹ کی دکانوں میں مشروبات اور نفیس غذائیں مثلاً شرابیں، شربت، اچار، چٹنیاں، مربے، مارملاڈ، کیک، جام اور ڈبوں میں بند ہر قسم کی اشیاء انہی یہودیوں فیکٹریوں کی ہوا کرتی تھیں۔ شاید ان میں سے کوئی ایسی چیز ہو جس پر میڈ ان فلسطین نہ لکھا ہو۔ اس کے ساتھ ہی قومی رضاکاروں اور لیبر کور کے نام سے یہودیوں نے نوجوانوں کو فوجی تربیت بھی دینا شروع کر دی، اور جب 1948 میں اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی اور مشرق وسطیٰ کی چھاتی پر یہ ناسور عملی طور پر وجود میں آ گیا، تو وہاں سے پہلے صنعت و حرفت میں بھی موجود تھیں، بینک بھی تھے، تجارتی سنڈیکیٹ بھی تھے، فوج بھی تھی، آبپاشی، صنعت و حرفت، زراعت و کانکنی سے متعلق تمام اسکیمیں اور منصوبے بھی پہلے سے تیار تھے۔ یہودیوں نے سب سے زیادہ ترقی قرآن کریم اور انجیل سے استفادہ کر کے کی۔ معزز سامعین، موجودہ حالات کے پیش نظر اس بات کو ضروری سمجھا گیا کہ جس میں ہم یہ بات بتا سکیں آپ کو کہ یہودی اس فلسطین میں، یعنی انہوں نے اپنی ریاست اسرائیل کیسی قائم کی اور کیسے داخل ہوئے، اور انہوں نے اپنے ملک کو ترقی کیسی دی۔ معزز سامعین، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔